خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اتنی ساری علماء کی تعریف کرنے کے بعد اب ہم حق بجانب ہیں کہ اس میں جو کمزوریاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ عام لوگوں کے وسوسے آپ انہیں اعتراض نہ سمجھیں, شیطانی وسوسہ کہہ لیں, وہ دور ہو. اس میں سب سے بڑی چیز جو مجھے اس میں فیل ہوئی کہ آپ نے اپنے فورم کا نام رکھا ہے مجلس اتحاد امت پاکستان. تو اتحاد امت میں صرف سنیوں کے فرقے آپ نے شامل کیے, حالانکہ میں بھی خود ایک سنی پلیٹ فارم سے ہوں. میں سنیت کو ایز اے فرقہ نہیں ایکسیپٹ کرتا, منہج کے پوائنٹ آف ویو سے. ظاہر ہے میں نے اہل سنت کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں اپنے ٹیبل کے اوپر. اتحاد امت کے اوپر بات ہو رہی ہے اور صرف سنیوں کے فرقوں کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے. بریلویوں کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب, دیوبند کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب, اہل حدیث کے بھی کچھ نمائندہ آئے ہوئے تھے, میرا خیال ہے شام ظہیر صاحب آئے ہوئے تھے, کیونکہ بڑے تو ان کے اس وقت بیمار ہیں, یہ ذرا ووکل ہیں, ان کو بلا لیا. اور اس کے بعد تنظیم اسلامی سے بھی تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہاں بڑی اچھی تقریر کی, بڑی دلیری کے ساتھ. جماعت اسلامی کی بھی نمائندگی تھی, یہ سب لوگوں کی نمائندگی وہاں موجود تھی. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی ہے. تو میں اسپیسیفکلی ان دونوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں تو اہل تشیع جو پاکستان میں آلموسٹ 15 سے 20% ہیں, ان کا کوئی نمائندہ ہمیں نہ سٹیج کے اوپر نظر آیا, نہ کسی تقریر میں نظر آیا, نہ اس سے پہلے آپ کی کسی فلسطین کانفرنس میں نظر آیا. جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ فلسطین کے جہاد کو حکومتی لیول کے اوپر اور مین پاور کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سب سے زیادہ اگر کسی نے سپورٹ کیا ہے پچھلے 70-80 سالوں میں تو وہ اہل تشیع کا مکتب ہے. ایون جو سنی تحریکیں بھی ہیں, حماس سنی تحریک ہے, ان کے دفتروں کے اندر بھی امام خمینی کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, ان کو بھی فنڈ ایران کرتا رہا. حزب اللہ تو چلے ہے ہی شیعہ تنظیم, لیکن حماس کو بھی سپورٹ ایران کرتا رہا. اسی طریقے سے لبنان میں بھی جو جہاد والے معاملات ہوئے, حسن نصر اللہ اور باقی یہ سب لوگ, ان کے پیچھے ایران ہی تھا. پاکستان میں بھی اہل تشیع آلموسٹ 15 سے 20% موجود ہیں. تو اتحاد امت کا تقاضا تھا کہ کسی شیعہ عالم کو بھی بلایا جاتا, اور یہ جان بوجھ کے نہیں بلاتے کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ دوسرا فیکٹر لگ جاتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے بلایا اور وہ آئیں گے نہیں, وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ مائنورٹی میں, وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی سٹیج کے اوپر کوئی موقع ملے, وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتے, یہ بلاتے نہیں ہیں. تو اتحاد امت نام ہو آپ کے فورم کا, اور اس میں جو بڑی دراڑیں ہیں سنی اور شیعہ, اس میں ایک فرقے کی نمائندگی نہ ہو, تو یہ اتحاد امت والا پروگرام تو مر گیا. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا میں 15 سے 20% شیعہ ہیں اور 80% اہل سنت ہیں. تو اگر امت لیول کے اوپر آپ بات کریں گے تو پھر آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جبکہ فلسطینیوں کو سب سے زیادہ فائنینشیل سپورٹ, مورل سپورٹ دیتے ہی شیعہ ہیں, اور ایک پورا ملک ہے جو ان کو فائنانس کرتا رہا ہے, آج تک کر رہا ہے, ایران. تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ آپ شیعہ کو اپنے سٹیج کے اوپر جگہ نہ دیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے جب کبھی بھی تحریکیں اٹھی ہیں تو اس میں اہل تشیع بھی آپ کو سٹیج کے اوپر نظر آتے ہیں. ہمارے ماضی قریب ہی میں حرمت رسول کے حوالے سے جتنی بھی ریلیز نکالی جاتی تھیں اہل حدیث مکتب کے پلیٹ فارم سے, حافظ سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی, ان کے پلیٹ فارم سے, تو حالانکہ وہ ہارڈ لائنر اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور مفتی اعظم جو سعودیہ کے تھے عبدالعزیز بن باز ان کے وہ شاگرد تھے, اس کے باوجود انہوں نے اپنے سٹیج کے اوپر شیعہ علماء سے بھی تقریریں کروائی, بریلویوں سے تو کروائیں, دیوبند سے تو کروائیں, شیعہ علماء کو بھی اپنے سٹیج پہ دعوت دی. عقائد کا اختلاف تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گا. اگر شیعہ سے ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے تو اہل سنت میں بھی تو آپس میں عقائد کے مسائل تو ہیں, اور کافر تو انہوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے, صرف شیعہ کے حوالے سے فتوے نہیں ہیں, آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں ہیں. تو جب ان چیزوں کو آپ نے سائڈ پہ رکھا ہے تو اتحاد امت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ان کو بھی موقع دیتے. پھر فلسطین میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں یا جو لوگ زخمی ہیں وہ صرف سنی تو نہیں ہے, شیعہ بھی ہیں. اگرچہ وہاں شیعہ کی آبادی کم ہے لیکن بہرحال شیعہ موجود تو ہیں. تو اس حوالے سے اس فورم کے اوپر مجھے کمزوری نظر آئی, وہ میں نے ہائی لائٹ کر دی. امید ہے کہ اگلی کوئی کانفرنس ہوگی جو ابھی انہوں نے پائپ لائن میں رکھی ہوئی ہے, آل پارٹیز کانفرنس, تو امید ہے اس میں ہماری طرف سے یہ جو سجیشن ہے اس کو آپ اکوموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. باقی جو اتحاد امت کے حوالے سے چونکہ یہ فورم بنایا گیا تھا تو اس میں یہ ساتھ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی کہ چونکہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت ہے, لہٰذا مسلمان آپس کے جو اختلافات ہیں
ان کو علمی طریقے سے تو ضرور ہائی لائٹ کریں، لیکن یہ جو کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں ان سے پرہیز کریں. غلطی ضرور ہائی لائٹ کریں لیکن کسی مکتبہ فکر کو اسلام سے باہر نہ نکالیں، کیونکہ کافر جب مسلمانوں کو مارتے ہیں تو وہ اس تفریق کے ساتھ نہیں مارتے کہ یہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں. وہ مسلمان سمجھ کے ہی مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. تو اس فورم سے یہ آواز بھی جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس فورم کے اوپر آپ دیکھیں جو دو بڑے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں کے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. یہ تو حقیقت ہے. اب کوئی میری اس بات کو اس حوالے سے نہ لے کہ میں نے اس موقع پہ کوئی چٹکی کاٹ لی ہے ان کو. یہ اچھا موقع ہے ان کو سمجھانے کا کہ مفتی منیب صاحب کا یہ کام تھا کہ وہ اعلامیے میں یہ کہتے کہ اگرچہ ہمارے بڑوں نے اپنے وقت میں فتوے دے کر دیوبند اور اہل حدیث کو اسلام سے نکالا ہوا ہے، چلے اگر وہ اتنا اوپنلی نہیں بول سکتے، کوڈ ورڈز میں بات کر لیتے. ظاہر اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ چاہے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی، ان دونوں کو ملا کے وہ کہتے ہیں نیچری، یعنی کہ نیچر میں بلیو کرنے والے سر سید احمد خان کے ماننے والے، رافضی یعنی کہ شیعہ، اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کریں گے تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ اسرائیل کو، امریکہ کو، نیٹو کو بہتر سمجھتے ہیں دیوبندیوں سے، اہل حدیث سے اور شیعہ سے. لو سامو، اور کیا مطلب ہے؟ پھر ساتھ انہوں نے لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں. انہوں نے کہا کہ جیوز اور کرسچنز تو مرتد نہیں ہیں، لیکن یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. اب مفتی صاحب کا کام تھا کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے، جنرل کر دیتے کہ ہمارے بڑوں نے آپ کے بڑوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور جواباً آپ لوگوں کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ جو کچھ کیا، آج کے اس فورم پہ ہم اسے اعلان برات کرتے ہیں. اور اب ہم اپنے معاملات کو علمی اختلاف کے ذریعے لے کے چلیں گے، لیکن ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے. عقیدوں کے اوپر ضرور بات کریں لیکن کافر کے نعرے نہ لگائیں. اسی طریقے سے اہل تشیع کے حوالے سے بھی جو کفر کے فتوے لگائے گئے اور پورے ایک مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کیا گیا ضیاء الحق کی رجیم میں. اس وقت ظاہر ہے کہ پراکسی سعودیہ کی پاکستان لڑ رہا تھا ایران کے خلاف. 1979 میں انقلاب آیا تھا. یہاں سنیوں کو خطرہ پڑ گیا کہ وہ انقلاب خمینی صاحب کا ایران والا پاکستان میں نہ آ جائے. یہاں پھر سپاہ صحابہ بنی، ہتھوڑا گروپ بنا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. اور آپ نے دیکھا پھر مسجدوں میں بم پھٹے، امام بارگاہوں میں، اور ایک سلسلہ چلتا رہا. حتیٰ کہ ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے، حالانکہ شیعہ خود قرآن کا لفظ تھا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں، ان کے گروہ کے لوگوں میں ابراہیم بھی تھے. یعنی تمام انبیاء ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب جب آپ شیعہ کافر لکھیں گے تو شیعہ خود قرآن کا لفظ ہے، کافر بھی قرآن کا لفظ ہے، حروف تہجی تو ہے نا. ویسے تو آپ کو باپا جانی بتاتے ہیں کہ جی اگر جوتی کے اوپر بھی کافر لفظ بھی لکھا ہو، اور یہ ان کا کہنا نہیں ہے، بار شریعت میں بھی آپ کو اس قسم کے فتوے مل جائیں گے. تو کافر کے جتنے حروف تہجی ہیں، کاف، فا اور الف اور را، یہ سب کے سب قرآن کے حروف تہجی ہیں. تو اس کی بھی بے حرمتی ہے اگر آپ جوتی پہ لکھتے ہیں، ٹوائلٹ میں لکھتے ہیں. لیکن آج بھی آپ دیکھنے کئی مسجدوں میں پرانے وہ لکھے ہوئے ہیں. اور اس وقت یہ ہماری سٹیٹ کی ناک کے نیچے ان کی ایما کے اوپر یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اگرچہ اب اس وقت تو قبلہ چینج ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پرانے اثرات ابھی اس طریقے سے چل رہے ہیں. تو اس فورم کے اوپر جو تکفیری سوچ ہے اس کو بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت تھی. بھلے آپ بائی نیم مینشن نہ کرتے کہ جی حسام الارمین میں اعلیٰ حضرت نے یہ کیا، اور جواباً جو ہے وہ المہند المفند میں دیوبند نے ہمیں شیطانی لشکر ڈکلیئر کر دیا. اس کو بائی نیم مینشن کرنے کی بجائے اگر جنرل بھی ذکر کر دیتے تو بڑی اچھی بات ہوتی. انہوں نے کہا کہ فنڈز جو ہیں وہ مشترکہ ہونے چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. پلس انہوں نے کہا کہ جو پوری دنیا میں اسٹیبلش ادارے ہیں صرف ان کو فنڈز دیے جائیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اب کافی سارے لوگ چندہ بک لے کے نکل پڑیں گے، اور کافی عرصے سے جو ان کی کمائی کا سلسلہ رکا ہوا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. چندہ تو وہ اکٹھا کریں گے 1 کروڑ کا، 50 لاکھ اپنے اوپر لگائیں گے، اور بقیہ کے جو 50 لاکھ ہے اس میں سے بھی کچھ تنخواہیں بانٹیں گے، اور اینڈ پہ شاید 5 لاکھ روپے ہی فلسطینیوں تک پہنچے، وہ بھی اگر کوئی پہنچنے میں کامیاب ہوا. تو یہ چندے اکٹھے کرنے کا موسم آ گیا، لہٰذا اس میں محتاط رہیں، کسی کو چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ OIC کے لیول کے اوپر اس طرح کی فنڈ ریزنگ کی جائے، انڈیویجول لوگوں کو فنڈ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے بالخصوص ہاسپٹلز کے حوالے سے جو کچھ کہا کہ موبائل ہاسپٹلز ہونے چاہیے،
اور ڈاکٹرز جو اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں اس کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس وقت اتنے زیادہ لوگ زخمی ہیں تو اس میں ڈاکٹرز کی موجودگی وہاں ضروری ہے, اور موبائل ہاسپٹلز, کیونکہ انفراسٹرکچر تو تباہ کر دی ہے اسرائیل نے اپنی بدماشی سے. دوسرا, جنرل تو انہوں نے ذکر کیا کہ جو OIC ہے وہ فنڈ ریزنگ کرے, لیکن ساتھ یہ مینشن کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ملک میں علماء کرام اپنی اپنی چندے کی بکس لے کر مارکیٹ میں نکل آئیں گے, آپ نے ان کو چندہ نہیں دینا, یہ بھی ساتھ کہتے ہیں. اچھا, یہ سٹیٹمنٹ ایسی دیتے ہیں کہ دونوں طرف بات چلی جائے, بالکل واضح بات نہیں کرتے, کیونکہ چندہ خور تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بعد میں کہا تھا مفتی صاحب ساڈا بھی تسی روٹی پانی بند کرواتی ہے. تو اگر آپ واقعی مخلص ہیں اپنی اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ OIC کے پلیٹ فارم سے اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن ہے, پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جماعت اسلامی کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو فنڈ ریزنگ کرتا ہے, وہ تو سمجھ آتی ہے. عیدی والے ہیں, پوری دنیا میں ان کی ایک ساکھ ہے. اگر آپ ان کے نام ذکر نہیں کر سکتے تھے, ایٹ لیسٹ یہ تو بتاتے کہ بھئی یہ جو عام پرائیویٹ لوگ نکلیں گے آپ نے کسی کو چندہ نہیں دینا, یہ مینشن کرنا ضروری تھا. پلس ساتھ یہ بھی بتاتے, اگرچہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ فلسطین کاز کے اوپر آواز بلند کریں, لیکن اس کے ساتھ مینشن کرنا ضروری تھا کہ آواز بلند کریں بغیر گالیوں کے, کیونکہ یہاں پر لوگ ایسی ایسی ننگی گالیاں نکالتے ہیں دین کے نام کے اوپر. ماضی قریب میں ہم نے کتنی گالیاں بھگتی ہیں خادم رضوی صاحب کی, ختم نبوت کے نام کے اوپر ننگی گالیاں. تو مجھے بتائیں ختم نبوت کی کاز کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا. تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں دیکھتا ہوں مسلمان جب غصہ نکالتے ہیں تو وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں. گالی گلوچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کا الٹا نقصان ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں یہاں پر بھی ذرا اشارتاً ہی اسے ڈسکس کروں گا, خصوصاً جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے حوالے سے, اور یہ میں کوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ان کے یوٹیوب چینلز کی کمائی کے حوالے سے کوئی ایسا ان کو مشورہ دے رہا ہوں. میں جینولی سمجھتا ہوں کہ لوگ اخلاص کے ساتھ, اگرچہ مونیٹائزیشن بھی انہوں نے کی ہوئی ہے, پھر بھی فلسطین کاز کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, لیکن ان سے ایک بیوقوفی ہوتی ہے, اور وہ بیوقوفی آپ نے نہیں کرنی. وہ بیوقوفی یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے فلسطین کے حق میں, تو اس میں الفاظ کا چناؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان کے الگوریدم میں آئے اور وہ آپ کی اس ویڈیو کو بلاک کر دیں. پچھلے دنوں انہوں نے ہمارے اپنے چینل کے اوپر کئی ویڈیوز کو بلاک کر دیا. مثلا حماس کا اگر نام آپ لکھیں گے نا, تو حماس کو تو انہوں نے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو اس نام کے اوپر بھی وہ اس ویڈیو کو یوٹیوب سے غائب کر دیں گے, اور اگر 3-4 ویڈیوز اس قسم کی نکل آئی تو مانیٹائزیشن بھی بند کر دیں گے. یوٹیوب چینل نہیں ڈیلیٹ کریں گے, لیکن وہ ویڈیوز اڑ جائیں گی. یہ بیوقوفی نہیں کرنی. اسی طریقے سے جو حماس کے لیڈرز شہید ہوئے, اگر ان کا نام بھی ٹائٹل میں آپ نے لکھ دیا تو وہ ان کے الگوریدم میں آ جاتا ہے, وہ ویڈیو بھی وہ اڑا دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے یہ ہمارے جو سمجھدار قسم کے صحافی ہیں وہ پورا ولاگ کریں گے فلسطین کے حق میں, لیکن ان کے ٹائٹل میں آپ کو فلسطین کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں نظر آئے گی. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے, پچھلے دنوں ہمارے جو بھائی ہیں منصور علی خان, انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو کی, لیکن آپ کو اس ٹائٹل میں کہیں فلسطین کا نام نہیں نظر آئے گا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے, اور ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے. ہمارے جو بھائی ہیں اسد اللہ بھائی, ایون پوڈ کاسٹ کے نام سے وہ اپنا چینل چلاتے ہیں, ان کا چینل اسی لیے ڈیمونیٹائز ہوا اور کئی ویڈیوز بھی اڑ گئیں کہ انہوں نے وہ فلسطین کے حوالے سے اس ٹائٹل کو مینشن کیا ہوا تھا. تو مقصد تو بات پہنچانا ہے نا. تھم نیل کے اوپر آپ چیز کو طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ تھم نیل کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ اس طریقے سے الگوریدم میں نہیں آتا, لیکن جو ٹائٹل ہے نا اس میں آپ نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے کہ جس کی وجہ سے وہ ویڈیو اڑ جائے, اور نہ آپ نے ویڈیو کے اندر کوئی ایسی بات کرنی ہے جو بلو دی بیلٹ بات ہو, کیونکہ اگر وہ ویڈیو بھی کوئی دیکھتا ہے تو کوئی اچھا امپریشن نہیں جائے گا, اور نہ فیس بک کے اوپر کوئی گندے کامنٹس کرنے سے کوئی اسلام کا فائدہ ہوگا. آپ نے اسلام کی وہ پکچر پیش کرنی ہے جو ہے اخلاق کے دائرے کے اندر, آپ نے اسلام کا مقدمہ عوام الناس کے سامنے رکھنا ہے. خصوصاً نان مسلمز تو کیمرے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کس طریقے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں.